چیئرمین صاحب، آج اس قرارداد کو دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب اس صوبے کے اندر شراب کو شہد میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ جس کو آپ شراب بول رہے ہیں اس کو ہم شہد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، یہ جو ہمارے ساتھ آج کروایا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو منسٹر صاحب ابھی اپنی جذباتی سپیچ کر کے اور ہمیں صوبے سندھ کے لوگوں کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم رحم کھائیں، ہم تو بالکل رحم کھائیں گے، 100 دفعہ ہم رحم کھائیں گے، لیکن کم سے کم یہ تو بتائیں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، آپ کے 5 دور رہ چکے ہیں صوبے سندھ کے اندر، 13 سال سے آپ اقتدار کے اندر ہیں، اور آج آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے شراب کو شہد میں تبدیل کر دیا گیا اسی طریقے سے چوروں کو چھوڑ دیا جائے، ڈکیتوں کو چھوڑ دیا جائے، جیل میں جو قاتل بیٹھے ہوئے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے گھر والوں کے اوپر بھی رحم کرنا ہے، وہ بھی مظلوم ہے، کافی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیئرمین صاحب، یہ آپ سب ناانصافی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں عوام کے سامنے کہ شاید ہم عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں فون آتا ہے ناصر شاہ صاحب کا اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نسلہ ٹاور کے لیے ایک قرارداد لے کر آنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ہم نے کہا ہم کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ، آپ لے کر آئیں، ان کو کمپنسیٹ کریں، حکومت سندھ ان کو کمپنسیٹ کریں، جو آج کی قیمت میں پیسے ہیں وہ ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ ان کی جو حق حلال کے پیسے ہیں، ان کی خون پسینے کی محنت کے جو پیسے ہیں، اس کے بدلے میں اگر وہ مسمار بھی کیا جا رہا ہے نسلہ ٹاور تو ان کو پورا کیا جائے۔ ہم تو آج اس انتظار میں تھے کہ قرارداد آئے گی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نسلہ ٹاور کو مسمار کر دیا جائے، آپ یہاں پہ کہیں کہ جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کو پرمیشنز دی ہیں، اجازت دی ہے، ان کو مسمار کیا جائے، اس وقت کے ڈی جی کو مسمار کیا جائے، اس وقت کے ڈائریکٹرز کو مسمار کیا جائے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوکل گورنمنٹ منسٹرز تھے جن کے دور کے اندر یہ ہے، ان کو ریزائن کریں نا۔ سعید غنی صاحب کیوں نہیں ریزائن کرتے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ منسٹر تھے جس وقت نسلہ ٹاور بن رہا تھا، کریں سعید غنی صاحب ریزائن، میں ان کو سلام کروں گا آ کے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ایک نسلہ ٹاور کے نام کے اوپر اور ہمیں ہمارے جذبات کو یہاں پر لے کر آیا جائے اور صوبے سندھ کے اندر جتنی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں اس کو لیگلائز کر لیا جائے۔ آج اس ایوان کے اندر چیف جسٹس صاحب کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، آج اس ایوان میں چیف جسٹس صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہے جتنی قانون ہمیں دکھائیں، ہم یہاں پر اس ایوان میں بیٹھ کر 2 نمبر قانون بھی اپنے پاس کریں گے اور آپ کے بنائے ہوئے جو فیصلے ہیں ان کو ہم مسمار کر دیں گے۔ شرجیل میمن صاحب، چیئرمین صاحب، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے عوام کو جواب دیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کام تو پنجاب اور کے پی میں بھی ہو رہے ہیں، ہوئے ہوں گے پنجاب کے پی میں اس دور کے اندر جب وہاں پر ہوتی تھی حکومتیں، ہمارے دور کے اندر یہ 2 نمبریاں وہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مثال آپ دے دیں چیئرمین صاحب، ایک مثال کہ عمران خان کے دور کے اندر وہاں پہ کے پی کے اندر یا پنجاب کے اندر ایسی کوئی جو ہے 2 نمبر کام ہوئے۔ یہ کہنا، اس کرسی کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، آپ چیئرمین ہیں، اس وقت آپ کا احترام ہے، لہٰذا بڑا سوچ سمجھ کے اور خیال سے بات کی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، آپ ہمیں بتائیں نا کون کون سی بلڈنگز ہیں۔ آج اب اس قرارداد کے ذریعے آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبے سندھ کے اندر جتنی بھی انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہیں ان سب کو جو ہے لیگلائز کر لیا جائے۔ میں کل چیف سیکرٹری کے پاس گیا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب کے پاس، ان سے میں نے پوچھا کہ چیف سیکرٹری صاحب، اگر میں کوئی عمارت میں کوئی اپارٹمنٹ خریدنا چاہتا ہوں، آپ کا وہ کون سا ادارہ جو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ انلیگل کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہوئی ہے، وہاں پہ قبضہ نہیں ہوا ہوا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک ڈیجیٹائز ہی نہیں ہوئی ہے، ہم انتظار میں بیٹھیں گے، ہوگا۔ 14 سال ہو گئے ہیں آپ کو، 14 سال میں بھی یہاں پر لوگوں کو چونا لگایا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ آج کنسٹرکشن انڈسٹری، وزیر اعظم عمران خان صاحب پوری پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ آج سیکٹر 33 کے اندر جو ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، آج ملیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک آدمی ایک پلاٹ جو ہے وہ 15 20 لوگوں کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ چیئرمین صاحب ذرا معلومات تو کرائیں کہ آپ کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران ہیں ان کی جائیدادیں کتنی ہیں، آج وہ ارب پتی کیسے ہو گئے ہیں، آج ان کے ڈیفینس کے اندر 2-2 ہزار گز کے بنگلے کیسے آ گئے؟ ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں، 21 سال ہو گئے، ہم نے تو اتنا مال آج تک نہیں بنایا ہے۔ ایسا طریقہ کار کیا ہے، ایسا سسٹم کیا ہے؟
آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں چیئرمین صاحب، آپ لوکل گورنمنٹ منسٹر رہ چکے ہیں، بلڈرز میرے بہت سارے دوست ہیں، ہر بلڈر مجھے بتاتا ہے کہ خرم بھائی کوئی بلڈ اس پہ 1.5 کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے، جب بلڈنگ کمپلیشن پہ جاتی ہے 2 سے 2.5 کروڑ روپے سے کمپلیشن پلان کے اوپر ہر فلور کھڑا ہوتا رہتا ہے، وہاں پہ پیسہ جاتا رہتا ہے۔ یہ پیسہ جا رہا کون ہے؟ میں آج سوال کر رہا ہوں اس فلور پہ کھڑے ہو کے آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے کہ بلاول صاحب آپ اس ریزولوشن کو خود پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی جماعت کے بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ جو آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو خدا را پڑھیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، عدالتوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اس دن کے لیے ہم یہاں پہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ میں نے جانا باہر جا کے منہ دکھانا اپنے بچوں کو، اپنے ووٹرز کو منہ دکھانا ہے۔ یہاں آ کر میری سیاست اس قرارداد کے اوپر چیئرمین صاحب ختم تو نہیں ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کم سے کم بیٹھ کر آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یہاں پر اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر جو ہے یہاں پر شراب کو جو ہے وہ شہد کے اندر تبدیل کریں، یہ میں اجازت کم سے کم نہیں دوں گا۔ جس بلڈنگ کو آپ ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، آپ دیں، ہمیں آگے یہاں پہ ڈسکس کریں، ہم دیں گے اجازت آپ کو، ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے، کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جتنے بھی چور ڈکیت ڈاکو ہیں آج یہاں پر اس ریزولوشن کے ذریعے ہم ایک بل لے کر آئیں گے، ہم ان کو معاف کر دیں گے اور چیف جسٹس کی ایسی کی تیسی، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ کم سے کم یہاں پہ بیٹھا ہوا میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں چیئرمین صاحب کہ جس چیئر کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کم سے کم اس کے اندر امینڈمنٹس کرائیں، ان کے الفاظوں کو تبدیل کرائیں۔ جس خاتون نے اس ریزولوشن کو لا کے پڑھا ہے وہ بھی ایک بڑی سینئر ممبر کی، سینئر پولیٹیشین کی جو ہیں وہ صاحبزادی ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا پڑھ رہی ہیں۔ یہاں ممبرز بیٹھے ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہر شخص برا بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے یہ سندھ اسمبلی ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ ہمیں اپنے عدالتوں کا، اپنے چیف جسٹس کا احترام کرنا ہے۔ میں اپنی اسپیچ ختم کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول زرداری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ریزولوشن کو پڑھیں اور جن لوگوں نے اس کو ٹائپ کروائے، جنہوں نے اپروو کرائے، ان کے خلاف اب ضرور ایکشن لیں۔ یہ ایوان اپوزیشن کم سے کم کھڑے ہو کے آپ کے اس 2 نمبر ریزولوشن کو کسی بھی حال میں سپورٹ نہیں کرے گی۔ میں آپ کی اس ریزولوشن کو